بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 4 جولائی ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور بہت سی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے تو خلاصہ بتاؤں، تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جاری ہے۔ امریکہ اسرائیل کی گھناؤنی سازش دوران منصوبہ بندی کے امریکہ ایران جانے والے ممالک پر ایک طرف سخت رد عمل اور واپسی پر فضائی حملوں کے انکشافات۔ ابنائے حرمز میں بھی سخت ہلچل مچ گئی۔ امریکہ ایران کے کنٹرول پر لڑائی۔ ابنائے حرمز میں 8 جہازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بحرین میں جو امریکی اڈے پر ایرانی حملے ہوئے اس میں $10 ارب سے زیادہ کا نقصان۔ مشرق وسطیٰ سے امریکہ کی تیاریاں واپسی کی، اور الیکشن سے پہلے ٹرمپ نیتن یاہو کی الوداعی ملاقات کی تیاریاں بھی۔ گرما گرمی کے بعد یہ ملاقات کب ہوگی؟ مذاکرات کے حوالے سے شہباز شریف نے آج عجیب و غریب پیغام دے دیا کہ ایران امریکہ کی ڈیل 2 مہینے بعد ہوگی۔ یہ کیوں کہا؟ غزہ کے حوالے سے بھی ہولناک خبریں ہیں۔ سپریم لیڈر کے تاریخی جنازے کی، ان کے عام معمولی گھر اور معمولی اثاثے بھی، وہ بھی بتانے۔ چین تائیوان کی فوجیں بھی آمنے سامنے ہیں، سمندری محاذ وہاں بھی گرم ہے، اور بلوچستان میں بڑا خطرناک حملہ ہوا۔ 30 فوجیوں کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں، سیکیورٹی اداروں کی، اور جو افریقہ کا ملک مالی اور پاکستان بالکل ایک جیسے حالات۔ اسحاق ڈار کے نواسے کا معاملہ بھی بہت بڑا ہو گیا۔ مریم نواز کے پاس اب گاڑی چلانے والے کی ویڈیو پہنچ گئی۔ اب استعفیٰ یا بینوئی، کس کو بچایا جائے گا؟ اور میڈیا کو فری ہینڈ کیوں دیا گیا؟ آگ جاتی عمرہ تک کیوں پہنچ رہی ہے؟ اور خان بشرا بی بی کی قید تنہائی پر بھی آج جو رپورٹ اڈیالہ جیل سے مانگی گئی ہے، یہ سہیل افریدی کی تقریر ہے یا لالی پاپ؟ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ابھی امریکی میڈیا کی طرف سے بڑے انکشافات سامنے آئے۔ پھر امریکہ کی جو فضائیہ کی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل، اس نے بھی خبر بریک کی کہ ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کی ان تقریبات میں اسرائیل حملہ ضرور کرے گا۔ تقریبات میں سپریم لیڈر کے جنازے کی آپ کو پتہ ہے تقریبات کے کافی 3-4 دن ہے، اور جنازے کے بعد جو واپسی کی پروازیں ہیں اس دوران ایران کی قیادت کے لیے بہت بڑا خطرہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی توجہ کم ہوگی، تمام وفود اپنے ممالک واپس جا رہے ہوں گے یا جا چکے ہوں گے، اس وقت حملہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے حوالے سے ان کی فضائیہ کے ریٹائرڈ کرنل کا یہ بیان ہے۔ اور پھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک میں ایران کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی باقاعدہ وارننگ جاری کی گئی، دباؤ ڈالا گیا خاص طور پر سعودی عرب کے پر کہ یہ نہ جائیں وہاں، لیکن سعودی عرب نے شرکت کی۔ اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ نیتن یاہو اگر ہماری بات نہ مانا، کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کی ہماری گارنٹی نہیں ہوگی، ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ہم نیتن یاہو اور اسرائیل کے اقدام پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ یہ انہیں ڈرانے کے لیے بھی پیغام تھا کہ اسرائیل ان خدشات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ایران کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، بلکہ وہ تو جنگ لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر امریکہ کے حوالے سے بھی اس میں بتایا گیا کہ ہم اپنی اس جنگ میں تیار نہیں ہیں ابھی، کیونکہ ہمارے ہتھیاروں کے ذخائر ابھی بحال نہیں ہوئے، تیل کے ذخائر بھی بڑے محدود ہیں۔ اب دیکھیں اسرائیل کی بربریت کی آج جو معاملات ہیں، اس پہ فلسطین کی رپورٹ آپ دیکھیں جو بڑی خطرناک تفصیلات آئی ہیں۔ 7 اکتوبر کو جو حملہ تھا اس کے بعد 23 لاکھ لوگ تھے غزہ میں، فلسطین کی آبادی تھی 23 لاکھ، اب 14 لاکھ رہ گئے۔ یہ 9 لاکھ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں گئے۔ جو شہادتیں میڈیا میں نظر آتی ہیں غزہ میں، وہ اس کا اشر و اشیر بھی نہیں بنتی۔ 83% تو بلڈنگیں جو وہاں مکمل عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کاغذات میں صرف 1 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، باقی لوگ کہاں گئے؟ یہ 50,000 سے زیادہ تو کہا جا رہا ہے ملبے کے نیچے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی لیے امریکہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا الیکشن، اور یہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ جنازے کی تقریبات ان کے لیے جنازہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لحاظ سے۔ ٹرمپ کا الیکشن بھی ہے مڈ ٹرم کا، جس کی وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہارنے کے قریب ہے، الیکشن جتنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایران کا معاملہ ان کے لیے بہت بڑا ہے، اسرائیل جنگ لگائے گا۔ شہباز شریف نے جو خاص کر آج ترکی میں میڈیا میں عجیب و غریب بیان دیا کہ امریکہ ایران کے درمیان جو معاہدہ وہ کم از کم 2 مہینے لگیں گے۔ اب یہ ایگزیکٹ وہی ڈیٹس بنتی ہیں 2 مہینے کے بعد جب نیتن یاہو کا الیکشن ہے، پھر اس کے بعد ٹرمپ کا الیکشن ہے۔ تو یہ جنگ ختم ہونے کی کسی طرف راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ابنائے حرمز میں دیکھیں، ایک طرف ایران میں بھی جنازے میں وہ مصروف، لیکن دوسری طرف وہ اپنا کنٹرول ابنائے حرمز پر مسلسل برقرار رکھے۔ بلومبرگ کی آج رپورٹ ہے کہ امریکہ ایران دونوں کی افواج آمنے سامنے ہیں، اور پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران نے ابنائے حرمز میں سے 8 جہاز جو خلیج سے عمان کے راستے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں واپس بھجوایا ہے۔ جو بھی عمان کے راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران اسے نہیں نکلنے دے رہا، انہیں راستہ بدلنا پڑ رہا ہے، جس وجہ سے وہاں بڑی سخت تکلیف ہے اس وقت امریکہ اور یورپ دونوں کو کہ شپنگ انشورنس بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ ابھی برطانیہ فرانس نے تو امن کے نام پہ ابنائے حرمز میں فوج تعینات کرنے کی تجویز بھی دی۔ ایران نے اسے مسترد کیا کہ وہ کسی صورت میں کوئی بیرونی طاقت یہاں قبول نہیں کریں گے، اور یہ بار بار پیغام ان تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے اور امریکہ بھی تیاری کر رہا ہے، جنگ کے تیسرے راؤنڈ کی کسی وقت بھی شروع ہو۔ لیکن وہ دلیر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی قیادت، ان رہنماؤں کے لیے جو ایران کی عوام ہو، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اسرائیل کتنا طاقتور ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے سخت جان ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ایران میں بڑی شدید گرمی ہے، لیکن عوام کا ایک سمندر اس وقت اپنے عظیم شہید کو رخصت کرنے کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے
کہ ان رہنماؤں نے اپنی جانیں، اپنی معصوم پوتی، بہو، بیٹوں، بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ایران جو دنیا کے سامنے آج سپر پاور، جنگی طاقت بنا ہے، یہ اس لیڈرشپ کا کمال ہے۔ یہ دنیا کے تیل کے ذخائر رکھنے والے پہلے 3-4 ممالک میں ہیں، گیس کے ذخائر میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر میں شاید۔ آپ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا گھر دیکھیں، انتہائی معمولی اور عام سا گھر، اس کے اندر سامان دیکھیں جو شاید آپ کے ہمارے گھروں سے بھی کم ویلیو رکھتا ہو۔ اثاثوں کے نام پہ ان کا کوئی، ایران میں کوئی جائیداد نہیں، دنیا میں کوئی شاپنگ سینٹر ایون فیلڈ نہیں ہے، اسی لیے وہ کھل کر اس طرح امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ شہباز شریف فیلڈ مارشل نہیں ہے جو ایک طرف ٹرمپ کو، قاتل کو نوبل انعام اور دوسری طرف سپریم لیڈر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ تدفین کا معاملہ دیکھیں، یہ ایرانیوں نے صرف تدفین سے نہیں بلکہ مہمانداری سے دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے۔ تہران میں اس وقت لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے دیگر شہروں سے آنے والے بلکہ دیگر ممالک سے آنے والوں کے لیے کھول دیے ہیں، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں خوراک کی کمی ہے، جس کا ایرانی اسپیکر نے تو کہا کہ جتنی ہماری آبادی ہے 9 کروڑ کے آدھے یعنی 4.5 کروڑ تو امریکہ میں ہوم لیس ہیں، بے گھر ہیں۔ ایران میں آؤ ذرا بے گھر ڈھونڈ کے دکھاؤ، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈ کے دکھاؤ جن کو خوراک نہیں ہے، ہمارے پاس تو خوراک تمہارے لیے بھی موجود ہے۔ پھر انہوں نے ان تمام جو انگریز اور ڈیفرنٹ میڈیا کے لوگ آئے تھے انہیں اپنی مہمانداری کا ثبوت پیش کیا، وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے ٹویٹر پہ، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب یہ ان کا ظاہر ہے 3 مہینوں کا معاملہ ہے، یہ جو 47 سال کی ایک کمپین جو میڈیا کی چل رہی تھی، اسے انہوں نے کس طرح ختم کیا، امریکہ اسرائیل سپر پاور کا متھ کیسے ختم کیا۔ بلکہ بحرین میں بھی رپورٹ جو دیکھی تازہ ترین آئی کہ امریکہ کے جو اڈا بحرین میں سے $10 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ تو دنیا تو ان سے سیکھ رہی ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، دنیا تو ان سے جنگی میدان میں بھی سیکھ رہی ہے۔ یوکرین دیکھیں، یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں انہی سے سیکھ رہے ہیں۔ کرائمیا متنازع علاقہ ہے یوکرین کا، وہاں روس کا، یوکرین کا، وہاں روس کے جنگی جہاز کھڑے ہیں، MiG 29 جہاز یوکرین نے آج تباہ کیا ہے، پھر ویڈیو بھی جاری کی ہے، $کروڑ کا نقصان ہے۔ اور ابھی تیل کی تنصیبات پر بھی روس کے دھڑا دھڑ حملے کر رہے ہیں۔ روس نے آج یوکرین کے حملوں کے جواب میں وہاں کچھ محاذی علاقوں پر پیٹرول پمپوں کو نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پیٹرول پمپس تباہ ہو رہے ہیں بجائے بڑی تنصیبات کے۔ لیکن یہ فوجی گاڑیوں اور رسد کے سامان اور سپلائی کی نقل و حرکت کے لیے پیٹرول پمپ بڑے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ گولہ بارود اور فوجی محاذ تک پہنچانے میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یوکرین کے لوگ بھی ظاہر ہے، عام بھی لوگ بھی اس میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اب ذرا پاکستان کے حالات سے پہلے چین کی طرف ایک خبر سنا دوں آپ کو۔ پہلے یہ جو تائیوان میں چین نے آج کوسٹ گارڈز اپنے تعینات کیے ہیں، پاناما نہر کے معاملے پر بھی امریکہ سے کشیدگی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اپڈیٹنگ معاملہ ہوگا، آگے چلیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر ایک تو بلوچستان کے حوالے سے، جہاں کالعدم تنظیموں نے سیکورٹی اداروں پر بڑا خطرناک حملہ کیا۔ وہ بلوچستان کے بنجوان علاقے میں کوسٹ گارڈ کے کیمپ پر خودکش حملہ ہوا، 30 اہلکار جاں بحق ہوئے، درجنوں زخمی ہیں۔ ابھی تک پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی اس کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو رہی۔ یہ دعوے جو کالعدم تنظیم کر رہی ہے، بنوان کا یہ ایریا ہے، کوسٹ گارڈ کیمپ تھا، اور یہ جو حملہ ہوا یہ انہوں نے کیا جو جعفر ایکسپریس کے اوپر بھی حملے کر چکے ہیں۔ اور بلوچستان کے حالات تو اس نہج پر ہیں کہ وہاں صوبے بھر میں جو قومی شاہراہیں ہیں وہاں پر سفر کرنا ناممکن ہے۔ مال بردار گاڑیوں کے لیے باقاعدہ قافلہ سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بار بار قافلوں پر حملے ہو رہے ہیں، گاڑیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تفتان بارڈر سے کوئٹہ کے دیگر حصے تک وہاں سامان لے کر جانا تقریباً ناممکن ہوا ہے۔ پھر جو LPG کے ٹینکرز آتے ہیں، کارگو کے ٹرکس آتے ہیں، وہ بھی مسلسل حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اتنا بڑا اضافہ ہوا، کالعدم تنظیموں نے پل وغیرہ ویسے ہی تباہ کر دیے ہیں۔ تو حالات وہاں پر اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ چین تو آپ کو پتہ ہے سی پیک گوادر سمیت وہاں جو پارٹ 2 انویسٹمنٹ تھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہاں حمایت کمپنی تھی بیرک گولڈ، بلوچستان میں ریکوڈیک پہ جو کام کرتے تھے تانبے یا سونے کے، انہوں نے 2027 تک سیکیورٹی کی وجہ سے سرمایہ کاری کی رفتار جو ہے وہ اپنی انتہائی سست کر دی، نہ ہونے کے برابر، کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تجارتی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکتی جب تک سرمایہ کار اعتماد نہ کرے۔ اب سرمایہ کار کیسے اعتماد کرے گا؟ پھر ایران کی جو جنگ ہے اس سے بھی بڑا نقصان ہوا، کیونکہ ریکوڈیک سیستان سے صرف 1000 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہاں چونکہ امن و امان کے حالات نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکیں، کمپنی نے ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا خان کے دور میں مارچ 2022 میں معدنیات کے شعبے میں آئی تھی، اس وقت یہ بلوچستان کے حالات نہیں تھے جو آج ہو چکے ہیں۔ اور یہاں بلوچستان کے حالات پہ دیکھیں تو یہ تو بالکل افریقہ کے ان ممالک، ابھی مالی میں آپ دیکھیں ذرا کبھی گوگل پہ جا کے، وہاں علیحدگی پسندوں نے اسی طرح کی بغاوت کی ہوئی ہے، وہاں شدت پسند تنظیمیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں، داعش وغیرہ، کیونکہ حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ 4 سال پہلے مالی میں بھی فوجی بغاوت ایسے ہی ہوئی، انتخابات کینسل ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو پاکستان میں، وہاں بھی فرانس کئی سال سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہا ہے، اور مالی بھی بلوچستان کی طرح قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ افریقہ میں سب سے بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، لیتھیم ہے، یورینیم ہے، لیکن حال ہی ہے
کہ آج مالی کی فوج آگے آگے بھاگ رہی ہے، پیچھے پیچھے دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، پورے ملک میں ایک سول وار بنی ہوئی ہے. تو یہ دنیا کے جس ملک میں بھی دیکھیں جمہوریت کو روندا جائے گا، وہاں حالات پھر کانگو، مالی، برکینا فاسو یا یہ پاکستان جیسے، بلوچستان جیسے آپ کو نظر آئیں گے، کشمیر جیسے نظر آئیں گے. اور یہ ظلم کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بھی آپ کے سامنے ابھی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، عمران خان جیل میں، سابق وزیر اعظم 9 مہینے قید تنہائی میں. 9 مہینے آپ سوچ سکتے ہیں. ہائی کورٹ کا جج خادم حسین سمرو قید تنہائی پر عدالت میں آج کیس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ رہا ہے جیل ریکارڈ اور تفصیلی رپورٹ دو کہ عمران خان کو قید تنہائی میں کس کے حکم پر رکھا ہے، کس قانون کے تحت رکھا ہے، کتنی دیر رکھو گے، سزا کیا ہے، یہ رپورٹ جمع کراؤ، ثبوت لے کے آؤ، پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ درخواست قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں. اندازہ کریں تاریخ سے دے دی 6 اگست. 5 اگست کو عمران خان کو 3 سال بے گناہ قید ہونی ہے، پورے ہوں گے، اور یہ 6 اگست کی تاریخ دے رہا ہے قید تنہائی کی. جو رپورٹ آدھے گھنٹے میں منگوا سکتا تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے، اس نے 1 مہینہ دے دیا. 1 مہینے بعد یہ بھی غائب ہو جائے گا. اب یہ لوگ سہیل آفریدی سے پوچھیں یہ بات کہ انصاف کی ڈیمانڈ جو کر رہے تھے انہی لوگوں سے کھڑے ہو کے. لیکن دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا جب تک علیمہ خان خود میدان میں نہیں نکلیں گی، چاہے اکیلے نکلیں چاہے تینوں بہنیں نکلیں، جب تک یہ اڈیالہ جیل کی بجائے خیبر پختونخوا سے اس مہم کو شروع نہیں کریں گی، عوام کو اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور پورا پاکستان کے ساتھ نہیں جڑے گا، یہ ظالم اسی طرح ہی وقت گزارتے رہیں گے. ان کے اوپر دباؤ نہیں بڑھے گا جب تک حالات غیر معمولین کے لیے نہیں ہوں گے. یہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے. یہ ابھی تو ایئر کنڈیشن کے کمروں کے سامنے سے تحریک انصاف کی قیادت ہو یا احتجاج ہو، یہ نہیں کھڑے ہوتے. انہیں نکالنے کے لیے علیمہ خان کو خود تکلیف برداشت کرنی ہو، خود. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ عوام کے سامنے نظر نہیں آتا. اللہ کرے ان تک یہ پیغام پہنچے، یہ خیبر پختونخوا سے مہم چلانا شروع کریں عمران خان کی رہائی میں. پھر اوورسیز پاکستانی، سوشل میڈیا، پاکستان کی عوام سب ان کے ساتھ جڑیں گے. یہ عمران خان کی جبری بے گناہ قید ہے، قید تنہائی اتنی سخت قید ہے کہ نون لیگ کے لوگ آف دا ریکارڈ یقین کریں مجھے بتاتے ہیں کہ واقعی خان پہ ظلم ہو رہا ہے. اندازہ کریں یہ کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو تو چھوڑیں، ظلم کرنے والے مانتے ہیں یا ان کے حامی مانتے ہیں. بہرحال نون لیگ کی میں نے بات کی، اس وقت قیادت کی ان کے بھی گلے تک پھنسا ہوا ہے، مطلب نواسے کا جو معاملہ ہے اسحاق ڈار کے، یہ رائیون بہل تک آگ پہنچتی جا رہی ہے. دو اعلیٰ عہدیداروں سے میری آج بات ہوئی ہے ان سے. وہ کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ جو کام ہم سے کروانے تھے انہوں نے کروا لیے ہیں، وہ تمام خطرناک قوانین پاس کروا لیے ہیں، عدالتیں کنٹرول کر لی ہیں. عمران خان پہلے ہی ان کے قبضے میں ہے، جیل میں ہے. اب جس انداز میں یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے یہ ہماری حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا. اب اس میں ان کی باتیں دیکھیں تو ایف آئی آر جو ہوئی، جو چینلز رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ واضح طور پر اس میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے. کچھ باتوں میں ان کی صداقت ہے. اسحاق ڈار کے نواسے نے کام اکیلے ضرور کیا ہوگا، لیکن پیچھے کروانے والا کون ہے؟ اب شریف خاندان تو دیکھیں اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ پتہ کروائیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے. انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. زیادتی کی جو متاثرہ غیر ملکی خاتون ہیں، ہالینڈ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا پورا بیان ابھی سامنے آیا. پھر ڈان نے پوری سٹوری بھی چھاپ دی. یہ نیدرلینڈ وینزویلا سے جو 2 کاروباری خواتین سنگاپور میں ملی ڈار خاندان سے، اسٹیفنی نام کی ایک خاتون ہے، اور ظاہر یہ بدکردار چشم و چراغ ہی نہیں کا ہے جس نے اپنے آپ کو بڑا بااثر شخص ثابت کیا، جو جنید صفدر، علی ڈار، اسحاق ڈار، نواز شریف کے ساتھ تصویریں بھی دکھاتا رہا کہ آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کروں، کرپٹو کرنسی میں آپ کا کاروبار بڑھاؤں. 26 جون کو یہ دونوں خواتین پہنچیں، 3 دن اسلام آباد، پھر نتھیا گلی کی انہوں نے سیر کی، کاروباری ملاقاتیں. 29 جون کو لاہور یہ ڈار صاحب انہیں اپنے ایک رشتہ دار کی سالگرہ کے بہانے لائے. خالی گھر تھا، 4 مسلح لوگ پہلے سے موجود تھے. پہنچ کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، $20 لاکھ تاوان مانگے گئے. الگ الگ انہیں کمروں میں رکھا گیا، موبائل فون سے چھین لیے، اور ان کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $17,000 بھی انہوں نے چوری کر لیے. پھر دباؤ ڈالا کہ خاندان کو اپنے وائس نوٹ بھیجیں روتے ہوئے کہ وہ مزید رقم $20 لاکھ جو بنتی تھی. ہالینڈ کی خاتون نے لیکن ایک بڑی ہوشیاری کی، اپنے خاندان کو ایک خفیہ کوڈ ورڈ کارریٹوس دے چکی تھی. خفیہ کوڈ کے مشکل میں ہوں گی تو فوراً انٹرپول یا ہالینڈ کی پولیس سے رابطہ کریں. اب ان کے اہل خانہ نے ایک کوڈ ورڈ سنا، انہوں نے فی الفور رابطہ کر دیا. اس کے بعد پھر یہ بیرونی دباؤ شروع ہوا. یہ سفارت خانوں کے فون بعد میں کھڑکنا شروع ہوئے. اس دوران کال جو تھی 15 پہ چل چکی تھی، آئی جی پنجاب تک معاملہ جا چکا تھا، اور وہ مریم نواز سے پوچھتا اب کریں کیا، کہ معاملہ انٹرنیشنل بن گیا. پھر وزارت خارجہ سے دباؤ آنا شروع ہوا. اس میں جو سب سے اہم بات ان خواتین دونوں نے جو عدالتی بیان میں بتایا کہ انہیں جب بہانے سے یہ بٹھا کر گاڑی میں لے جا رہے تھے کہ ایئرپورٹ میں، اور راستہ بدلا گیا اور پھر اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی ابھی یاسر شامی نے بھی رپورٹ دی. دونوں خواتین نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور پولیس نے انہیں بازیاب کرایا. یہ وہاں سے کیونکہ چیختے ہوئے مکینک کی دکان پہ پہنچی اور ٹریفک پولیس والے نے کال چلائی کیونکہ غیر ملکی تھی. وہ پھر جوڈیشل مجسٹریٹ آیا، بیانات قلم بند ہوئے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ ڈار شخص جو ہے پیسوں کے لیے ان 4 مردوں کے کمرے میں داخل ہوا.
آگے وہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں کیونکہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں، لیکن اس لیول کا ظلم تھا، اس لیول کا کہ کوئی زندہ انسان سے ایسا عمل کر نہیں سکتا. بس آپ خود سمجھیں شریف خاندان اب مشکل میں ہے، کس ڈار کو قربان کریں یا مریم نواز اپنی قربانی دیں یا سیٹ بچائیں یا بہنوئی بچائیں. حمزہ شہباز بھی اس میں سننے میں آ رہا ہے، ٹھپ لگا رہے پیچھے سے. اب جو سیکیورٹی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں باقاعدہ گاڑی جس میں دونوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چلانے والا شخص بقلم خود باس مریم نواز کے بہنوئی، جس کے بعد کو حرام مچا، جس کی صدیق جان نے بھی بات کی ہے، اس نے نام نہیں بتایا، میں نام بتا دوں. یہ کابینہ کے اہم مشیر ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہنوئی بھی ہیں. اب دیکھیں پریشر کس حد تک بڑھا ہے کہ ناجائز وزیر اعلیٰ کی کرسی واقعی خطرے میں پڑی ہے. بہنوئی دیکھیں کس کام میں پڑا ہوا ہے. اب سیکیورٹی فوٹیج ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے اور ادارے کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزامات آ رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو بسترے پھینکیں. اب مریم نواز چونکہ وزارت اعلیٰ کے اس صوبے کے سب سے بڑے عہدے پر ناجائز قبضے میں ہے اور معاملہ بھی بہنوئی کے اور بہنوئی کے بھانجے کا ہے جو کابینہ کا بھی رکن ہے، تو استعفے انہی سے مانگے جا رہے ہیں. بہنوئی بچائیں یا کرسی بچائیں، اب وہ پتہ نہیں کیا بچاتے ہیں، یا قربانی کے بکرے ڈھونڈیں صحیح والے. ان کے وزراء آپ کو پتہ ہے بیانات کے لیے تیار ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے جہاز کے معاملے پہ کیا. جہاز پہ تو انہوں نے کہا تھا نا جو خریدا ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو. ہو سکتا ہے کہ انہی کے وزراء آپ کو یہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے کہہ رہے ہوں زیادتی کر لی ہے خواتین سے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو آپ حیران نہ ہوئیے گا کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں. بلکہ ایران کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، یہ ان کی تو حرکتیں دیکھیں ابلیس پریشان ہو جاتا ہے. یہ ٹرمپ جیسے قاتل کو نوبل امن انعام نامزد کر رہے ہیں، دوسری طرف مقتول شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے لیے وہاں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو وہ ابلیس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ان کی واقعی گلے تک مطلب جو ہے نا وہ ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور مشکل میں بہت سخت ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ انہیں بچانے والے خود بچتے ہیں یا یہ بچتے ہیں. معاملہ اب کس طرف جاتا ہے، یہ ہے انٹرسٹنگ معاملہ ہے. ہم تو خیر اس کو خبر کے طور پر ہی سب آپ دیکھ رہے ہیں. ان خواتین کے ساتھ زیادتی کو چھوڑ کے باقی ان کی واقعی جان نہیں چھوٹنی چاہیے. نیفے والا معاملہ اور پستول والے معاملے بھی آپ جانتے ہیں. اور بھی کچھ ہیں 3-4 چھوٹی چھوٹی خبریں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.